بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ جی ناظرین، آج پیر سے پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن ہفتہ۔ اس ہفتے میں بہت ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں، جن میں مثال کے طور پر SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس میں 26ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس میں PTI کے حوالے سے بہت سارے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور بہت کچھ ہے جو اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ تو اس ہفتے کیا ہو سکتا ہے؟ آج 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کس طرح کا بہت بڑا ایک بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ PTI کس طرح فیس سیونگ کی تلاش میں ہے، اور پھر حکومت انہیں فیس سیونگ دینے کے لیے راضی بھی ہو گئی ہے۔ اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے دوران یا 26ویں آئینی ترمیم سے PTI نے کس طرح کا بھیانک اور خطرناک ترین منصوبہ بنا رکھا ہے، اس منصوبے کے کانسیکوینسز کیا نکل سکتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور بات کریں گے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان جو ایک سرد جنگ چل رہی ہے، وہ کہاں تک پہنچی۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں، یا اسی کورٹ کے چیف جسٹس رہ سکتے ہیں؟ ان تمام امور پر آج کے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ مہربان کر کے اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن دبا دیجیے گا تاکہ آپ تک بر وقت میرے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں PTI کے حوالے سے کہ PTI کو فیس سیونگ کی تلاش ہے۔ PTI نے کل 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں دھرنا یا احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ احتجاج کی کال اس لیے دے رکھی ہے کہ انہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور عمران خان کی بہنیں اس قدر جو ہے وہ پریشان ہے کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا پولیٹیکل اسٹنٹ، PTI کی یہ خصلت ہے کہ وہ ہمیشہ پولیٹیکل اسٹنٹ کریٹ کرتے ہیں، اور یہ اسٹنٹس میں ان سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ شرم کی بات ہے کہ ایک پارٹی کا سربراہ وقت اور حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے عجیب قسم کے، یعنی اس کی نفسیاتی طور پر آپ دیکھیں اور اس پر جو ذہنی دباؤ ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت عمران خان نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں، ذہنی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اب انہوں نے وصیت نامے لکھوانا یا دینا شروع کر رکھے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ انہیں کسی بھی وقت فوجی عدالت کے حوالے کیا جائے گا، فوج کے حوالے کیا جائے گا، ملٹری ٹرائل کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور انہیں پھانسی کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اور جب انہیں پھانسی دی جائے تو ان کے چہرے پہ کالا نقاب نہ ڈالا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب جو پھانسی دے عمران خان کو وہ غیر مسلم نہ۔ کتنی شرم کی بات ہے نا، اللہ زندگی دے، سب کو زندگی دے، لیکن اس طرح کی سوچ رکھنا کتنی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال سب سے بڑی خطرناک ترین بات وہ یہ ہے کہ PTI کے مفرور رہنما، بھگوڑے رہنما جو منظر عام پر نہیں آ سکتے، حماد اظہر، اب انہوں نے ایک چیز کہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا اور پھر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ یہ وہی PTI والے ہیں جو دوسروں پر تو ہنستے تھے، جب خود پر جیلیں آئیں، جیلوں کی سختیاں آئیں، تو یہ وہی موصوف ہیں جو بھاگتے پھرتے تھے، ویل چیئرز پر ہانپتے پھرتے تھے اور سسکتے پھرتے تھے۔ تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، PTI کا اپنا ایک وتیرہ ہے۔ اب دوسری طرف اگر دیکھیں تو فیس سیونگ کے لیے بیرسٹر گوہر نے وزارت داخلہ کو ایک درخواست دی ہے کہ جی ہمیں عمران خان سے ملنے دیا جائے، اور وقاص اکرم شیخ نے بھی کل کہا تھا کہ ہماری یہ ڈیڈ لائن ہے، عمران خان پاکستان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ حماد اظہر نے بھی یہی کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے پاکستان کی۔ عمران خان کی بہنیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی ہماری جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے۔ 3 اکتوبر کو عمران خان سے میری آخری ملاقات ہوئی تھی، اور میں اور صاحبزادہ حامد رضا عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، بس صورت دیگر کل ڈی چوک پہ احتجاج ہوگا۔ اب جب یہ ڈی چوک پہ احتجاج کی بات کرتے ہیں اس وقت ان کے اپنے کارکنان تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے، لیڈران باہر نہیں آئیں گے، اراکین پارلیمنٹ باہر نہیں آئیں گے، صرف کارکنوں کو کہا جائے گا کہ آپ جائیں اور ڈی چوک پہ جوتے کھائیں۔ یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ علی امن گنڈا پور صاحب جو CM KP کے ہیں، انہوں نے بھی
ایک اس حوالے سے ایک اہم اجلاس طلب کر رکھا ہے آج، اور علی امین گنڈاپور ان افراد میں شامل ہے جو کسی صورت کل جو ڈی چوک پہ احتجاج کا پلان کر رکھا ہے انہوں نے اس کے مخالف ہیں، اور حامد خان کا مائنڈ تو اب سامنے آ چکا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ چکا کہ وہ بھی اس چیز کی مخالفت کر چکے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کل کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میں جاؤں، میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی ایک گھٹیا گندگی سے بھری سیاست دیکھنی ہو تو پی ٹی آئی کی دیکھیں۔ اس وقت جب پچھلے 2-2.5 سال کی میں پہلی مرتبہ پاکستان کے ریزرو $16 بلین کو کراس کر رہے ہیں، وہاں ان کو گند کرنا ضروری ہے۔ جب 14 ممالک کے سربراہان پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان میں ایک ترقی کی طرف پاکستان بڑھنا شروع ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کو تکلیف ہے۔ پی ٹی آئی کو تکلیف نہیں ہے، بنیادی طور پر را کو تکلیف ہے۔ پی ٹی آئی کو تکلیف نہیں ہے، بنیادی طور پر اسرائیل کو تکلیف ہے۔ پی ٹی آئی کو تکلیف نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ گولڈ سمتھ پروجیکٹ کا یا گولڈ سمتھ کنسپیریسی جو ہے، جو عمران خان کے سسرالیوں کی، یہ وہ ہے، کہ وہ ایشو ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس میں اب انہوں نے اصولی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم سے خود کو مکمل طور پر اس وقت تک الگ کر چکی ہے۔ اس وقت تک ان کا کوئی مسودہ تو کجا ایک لائن بھی سامنے نہیں آئی، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ترمیمی مسودے پر، سفارشات پر، تجاویز پر۔ صرف یہ کیا کہ وکلا کو بھڑکایا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ عدالتوں کا سہارا لیا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ پارلیمانی کمیٹیوں میں بیٹھ کر گند ڈالنے کی کوشش کی۔ اب بھی یہی ہوگی۔ آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں پی ٹی آئی نے بھرپور گند ڈالنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ پی ٹی آئی خود آئینی ترامیم کے معاملے سے الگ کر چکی، سیپریٹ ہو چکی، لیکن پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جے یو آئی فے کی جو ترامیم ہوں گی وہ ان کو اڈاپٹ کریں گے۔ دوسرا جو پی ٹی آئی نے بڑا فیصلہ کیا وہ خطرناک، وہ یہ ہے کہ جس دن ترامیم پیش ہوگی پارلیمان میں، اس دن پارلیمان میں یہ جو گند کریں گے، جو پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن تصور کیا جائے گا جو بذریعہ پی ٹی آئی ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز، اپنے سینیٹرز پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے ترامیم کے حوالے سے تیار نہیں ہے تیار۔ یہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ان کے سینیٹرز پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دے رہے، اور وہ 26ویں آئینی ترامیم چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ اس دن ایسا طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے کہ حکومت 26ویں آئینی ترامیم کا جو بل ہے وہ پارلیمان میں ٹیبل نہ کر سکے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے بھی ہر صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے بل کو پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ٹھان لی ہے کہ ان کو ٹکر دینی ہے، ان کو جیسے کا تیسا، جیسا منہ ویسا جوتا دکھانا ہے۔ تو پی ٹی آئی والے جوتے کھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں بیسیکلی۔ تو اہم معاملات ہیں جو ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، بہت بڑا اجلاس ہوگا، فیصلہ کن اجلاس ہوگا، اور آج کے اجلاس میں جو انہوں نے پچھلے اجلاس میں ذیلی کمیٹی بنائی تھی، جو ذیلی کمیٹی دیگر سیاسی جماعتوں، وکلا اور جو بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کی طرف سے جو سفارشات یا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو چیزیں پیش کی ہیں ان کو وہ حتمی شکل دیں گے، ان کی حتمی منظوری ہوگی۔ آج مسودے کو کہ ڈرافٹ کو بس یعنی ایک بل کی شکل دے دی جائے گی، کیونکہ یہاں ایک ٹیکنیکل وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ 17 تاریخ تک اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 17 سے پہلے ایس سی او کا اجلاس ہے، ایس سی او کا اجلاس سے لے گا اب آج شام سے حکومت اور حکمراں اتحاد کے لوگ بزی ہو جائیں گے۔ بلاول بھٹو چونکہ سابق وزیر داخلہ ہیں اور وزیر خارجہ رہے ہیں تو ان کے اپنے تعلقات ہیں، تو وہ بھی آج مصروف ہوں گے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ 17 تاریخ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلوایا جا سکتا ہے، اور چند تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، اور اس دوران جو ہے وہ بل پیش کر دیا جائے گا اور بل منظور بھی کروا دیا جائے گا۔ تب تک مذاکرات کا عمل جاری نہیں رہ سکے گا، کیونکہ 18 کو بلاول بھٹو نے کراچی آنا ہے، اسی لیے 18 کو وہ کراچی آئیں گے، شہدائے کارساز کی برسی ہے تو وہ اس میں شرکت کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ بل پیش نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ فیصلہ ہو چکا کہ 17 کو ہر صورت میں بل منظور کروانا ہے، بل پیش کیا جانا ہے۔
اب آتے ہیں، آپ کو میں بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک اور بہت بڑی چیز ہوگی، وہ بھی 17 کو ہی ہوگی. 17 کی صبح کو الیکشن کمیشن ایک بہت بڑا فیصلہ سنائے گا اور 17 کی شام کو اجلاس ہوگا. جو الیکشن کمیشن فیصلہ سنانے جا رہا ہے وہ ہے اسپیکر کی ارسال کرتا 2 درخواستیں یا 2 لیٹرز، جن میں انہیں کہا گیا تھا کہ مخصوص نشستوں پہ جو لوگ کامیاب ہوئے تھے یا جن کو مخصوص نشستیں الاٹ ہوئی تھیں یا کامیاب قرار پائے تھے، جن کو سپریم کورٹ کے ایک عمرانی ٹولے نے اس پہ ایک حکم امتناع جاری کیا تھا، ان کی رکنیت کی بحالی کے حوالے سے فیصلہ ہوگا. ان کی رکنیت بحال کر دی جائے گی، اس کا اعلامیہ جاری ہو جائے گا اور وہ بھی اس ووٹنگ میں شریک ہوں گے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی شریک ہوں گے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. اب قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ جو ہے وہ مطلب یوں ہے کہ انہوں نے تو اعلان کر رکھا ہے کہ جی میں تو نہیں ہوں، میں تو جا رہا ہوں، میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا موٹا سا لمبا سا ایک بھاری بھرکم سا لیکن کیا؟ لیکن یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آخری دن تک چیمبر میں بیٹھنے کی بجائے کورٹ روم میں بیٹھنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو قاضی فائز عیسیٰ مخالفوں کو تکلیف دے رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص کہ پارلیمانی بالادستی اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے جن کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا، کبھی فراموش ان کو نہیں کیا جائے گا. لیکن یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ سے ان لوگوں کو بہت تکلیف ہے. تکلیف تو خیر اپنی جگہ پر، لیکن منصور علی شاہ صاحب کیا چاہتے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب نے غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، تصدیق شدہ نہیں ہے، غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے کچھ اہم شخصیات کی ثالثی لے رکھی ہے، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو حکومت سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، حکومت کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ جی منصور علی شاہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے خلاف نہیں جائیں گے، اور بالکل آپ اس طرح نہ کریں، آپ ان کو چیف جسٹس بنائیں. لیکن منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے اس چیز کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے جو کھٹک رہا ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا اعتماد، جس اعتماد سے وہ کام کر رہے ہیں وہ، اور ان کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے جس سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سکون، اور پھر 25 سے 17 تاریخ کو یعنی 25 سے پہلے بل کا منظور ہو جانا سے 26 میں عینی ترامیم ہو جانا، اس میں ججز کی عمر اور سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام، یہ اپنے آپ میں بہت بڑے فیصلے ہوں گے، بہت بڑی چیزیں ہوں گی. اور یہ چیز وہ ہے جو ان کو ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی ہے، ڈر پیدا کر رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کہیں نہیں جا رہے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.